ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ علم دین کی تعظیم کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ جہاں جہاں اللہ کا نام پاک آئے گا وہاں عز و جل، اور جہاں سرکار کا اسم مبارک آئے گا وہاں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں گا۔ سرور کائنات، شاہ موجودات، محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن علی جوزی علیہ رحمت اللہ القوی نے عیون الحکایات میں ایک دلچسپ سبق آموز حکایت نقل کی ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے اس کے دو حصے بھی جاری کیے ہیں، عیون الحکایات حصہ اول اور حصہ دوم۔ بہت ہی پیاری کتاب ہے، اسے ضرور حاصل کریں، مطالعہ کریں، گھر میں رکھیں انشاءاللہ عز و جل۔ گھر کے افراد، آپ کے بچے بھی اس کو بڑے شوق سے پڑھیں گے اور نصیحت کے مدنی پھول حاصل کریں گے۔ آپ نے لکھا ہے کہ کسی گھر میں ایک عجیب و غریب ناگن رہا کرتی تھی۔
جو روزانہ سونے کا ایک انڈا دیا کرتی۔ گھر کا مالک مفت کی دولت ملنے پر بڑا خوش تھا۔ اس نے گھر والوں کو تاکید کر رکھی تھی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں۔ کئی ماہ تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن ناگن اپنے بل سے نکلی اور ان کی بکری کو ڈس لیا۔ اس کا زہر ایسا جان لیوا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے بکری کی موت واقع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر گھر والوں کو بڑا طیش آیا، بڑا غصہ آیا، اور ناگن کو ڈھونڈنے لگے کہ کسی طرح سے مار ڈالیں۔ مگر اس شخص نے یہ کہہ کر ان کا غصہ ٹھنڈا کیا کہ ہمیں ناگن سے ملنے والے سونے کے انڈے کا نفع یہ بکری کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کچھ عرصے بعد ناگن نے ان کے پالتو گدھے کو ڈس لیا، وہ بھی فوراً مر گیا۔ اب تو وہ شخص بھی بڑا سخت گھبرایا، مگر لالچ کے مارے اس نے فوراً خود پر قابو پایا اور کہنے لگا کہ اس نے آج ہمارا دوسرا جانور مار ڈالا ہے، خیر کوئی بات نہیں، اس نے کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ گھر والے بھی چپ ہو رہے۔ اس کے بعد 2 سال کا عرصہ گزر گیا مگر ناگن نے کسی کو نہیں ڈسا۔ اہل خانہ بھی اپنے جانوروں کے نقصان کو بھول گئے۔ پھر ایک دن اس ناگن نے ان کے غلام کو ڈس لیا۔ اس بیچارے نے مدد کے لیے اپنے مالک کو پکارا، مگر اس سے پہلے کہ مالک اس تک پہنچتا زہر کی وجہ سے غلام کا جسم پھٹ چکا تھا۔ اب وہ شخص پریشان ہو کر کہنے لگا کہ اس ناگن کا زہر تو بہت خطرناک ہے، اس نے جس کو ڈسا فوراً وہ موت کی گھاٹ اتر گیا، اب کہیں یہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو نہ ڈس لے۔ کئی دن اسی پریشانی میں گزر گئے کہ اس ناگن کا کیا کیا جائے۔ دولت کی حرص نے ایک بار پھر اس شخص کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، اور اس نے یہ کہہ کر اپنے گھر والوں کو مطمئن کر دیا کہ اگرچہ اس ناگن کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے مگر سونے کے انڈے بھی تو ملتے ہیں، لہذا ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ ہی دنوں بعد ناگن نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا۔ فوراً طبیب کو بلایا گیا، لیکن وہ بھی کچھ نہ کر سکا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ جوان بیٹے کی موت میاں بیوی پر بجلی بن کر گری۔ وہ شخص غضبناک ہو کر کہنے لگا کہ اب میں اس ناگن کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، مگر وہ ان کے ہاتھ نہیں آئی۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو سونے کے انڈا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی لالچی طبیعت یہ بے چین ہونے لگی۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی ناگن کے بل کے پاس آئے، وہاں کی صفائی کی، دھونی دے کر خوشبو مہکائی اور یوں ناگن کو صلح کا پیغام دیا۔ حیرت انگیز طور پر وہ واپس آ گئی اور پھر سے سونے کا انڈا ملنے لگا۔ مال و دولت کی حرص نے انہیں اندھا کر دیا، اپنے بیٹے اور غلام کی موت کو بھی بھول گئے۔ پھر ایک دن ناگن نے اس کی زوجہ کو سوتے ہوئے میں ڈس لیا۔ تھوڑی دیر میں اس نے بھی تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اب وہ شخص اکیلا رہ گیا، تو اس نے ناگن والی بات اپنے بھائیوں اور دوستوں کو بتائی۔ سب نے یہی مشورہ دیا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی،
اب بھی وقت ہے سنبھل جاؤ، جتنی جلدی ہو سکے اس خطرناک ناگن کو مار ڈالو۔ اپنے گھر آ کر وہ شخص ناگن کو مارنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ اچانک اسے ناگن کے بل کے پاس ایک قیمتی موتی نظر آیا، جسے دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت خوش ہو گئی۔ دولت کی ہوس نے اسے سب کچھ بھلا دیا اور کہنے لگا کہ وقت طبیعتوں کو بدل دیتا ہے۔ یقیناً اس ناگن کی طبیعت بھی بدل گئی ہے، جس طرح یہ سونے کے انڈوں کے بجائے موتی دینے لگی ہے، اسی طرح اس کا زہر بھی ختم ہو گیا ہوگا۔ چنانچہ اب مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے ناگن کو مارنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ روزانہ ایک قیمتی موتی ملنے پر وہ شخص بہت خوش رہنے لگا اور ناگن کی پرانی دھوکہ بازی کو بھول گیا۔ ایک دن اس نے سارا سونا اور موتی برتن میں ڈالے اور اس پر سر رکھ کر سو گیا۔ اسی رات ناگن نے اسے بھی ڈس لیا۔ جب اس کی چیخیں بلند ہوئیں تو آس پاس کے لوگ بھاگم بھاگ وہاں پہنچے۔ اس سے کہنے لگے کہ تم نے اسے مارنے میں سستی اور لالچ میں آ کر اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ لالچی شخص شرم کے مارے کچھ بول نہ سکا۔ سونے سے بھرا ہوا برتن اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے حوالے کیا اور کراہتے ہوئے بڑی مشکل سے کہا کہ آج کے دن میرے نزدیک اس مال کی کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں، کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا اور میں خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تھوڑی دیر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ مال و دولت کی حرص، مال و دولت کی لالچ نے ایک ہنستے بستے گھرانے کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ تو بڑی پیاری بات علماء فرماتے ہیں کہ جو لالچی ہوتا ہے نا، لالچی، اس کی نگاہ یہ محدود ہوتی ہے، وہ صرف وقتی فائدہ ہی دیکھتا ہے، درست فیصلہ کرنے میں وہ ناکام رہتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے۔ اس حکایت میں بھی اس گھر کے سربراہ کو سنبھلنے کے کئی موقع ملے، دولت کے نشے نے اسے ایسا مدہوش کر دیا کہ بیٹے اور زوجہ کی ناگن کی ہاتھوں ہلاکت نے بھی اسے ہوش نہ دلایا، اور انجام کار وہ خود بھی موت کی گھاٹ اتر گیا۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، دیکھے یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ جو حرص، یہ جو لالچ، یہ کسے کہتے ہیں؟ کیا ہم حرص سے بچ سکتے ہیں؟ حرص کن کن چیزوں میں ہو سکتی ہے؟ اس کی بڑی پیاری تفصیل دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کی ہے جس کا نام ہی حرص ہے، لالچ، اس میں لکھی ہے۔ حرص کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز سے جی نہ بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کو حرص یعنی لالچ کہتے ہیں، اور حرص رکھنے والے کو حریص یعنی لالچی کہتے ہیں۔ تو عام طور پر جو ہمارے ماحول میں، جو عام طور پہ لوگوں میں جو تاثر پایا جاتا ہے
کہ حرص کا تعلق یہ مال و دولت سے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ حرص یعنی لالچ یہ کسی شے کی مزید خواہش کا نام ہے، تو وہ چیز کچھ بھی ہو سکتی ہے، چاہے مال ہو یا کچھ اور۔ مزید مال کی خواہش رکھنے والے کو مال کا حریص یعنی مال کا لالچی کہتے ہیں، مزید کھانے کی خواہش رکھنے والے کو کھانے کا حریص یعنی کھانے کا لالچی کہلائے گا یہ، اور نیکیوں میں اضافے کے تمنائی کو نیکیوں کا حریص کہا جائے گا، جبکہ گناہوں کا بوجھ بڑھانے والے کو گناہوں کا حریص کہیں گے۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ آدمی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں کہ لالچ اور حرص کا جذبہ خوراک، لباس، مکان، دکان، سامان، دولت، عزت، شہرت، الغرض ہر نعمت میں ہوا کرتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حرص جو ہے نا، یہ لالچ یہ ایسی چیز ہے کہ دودھ پیتا بچہ ہو یا کڑیل جوان یا 100 سال کا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت، حاکم ہو یا محکوم، افسر ہو یا مزدور، غریب ہو یا امیر، عالم ہو یا جاہل، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو ثواب آخرت کی حرص ہوتی ہے تو کسی کو مال و دولت، جاہ و حشمت، عزت و شہرت کی۔ انسان تو ایک طرف ہے، حرص جو نا، حرص لالچ، یہ اس میں جانور بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ کتے کا لالچ یہ بڑا مشہور ہے کہ اگر امیر علیہ سنت نے اس کی کئی مثالیں بھی ارشاد فرمائی کہ ایک کتا اگر کسی مری ہوئی بھینس کے پاس آ جائے، اب اس کو وہ کھانے کو مل جائے تو حالانکہ یہ پوری بھینس کھا نہیں سکے گا، لیکن جیسے ہی دوسرا کتا اس کے پاس آئے گا نا، یہ بھوں بھوں کر کے اس کو بھگائے گا کہ بس یہ پوری بھینس ہے، یہ میں ہی کھا جاؤں۔ تو یہ اس سلسلے میں ایک حکایت بھی لکھی ہے، اور اسی سے مطلب لالچ کا انجام یہ بھی ایک سمجھ میں آتا ہے۔ لکھا ہے کہ کتے کو کہیں سے ہڈی ملی، بہت بھوکا تھا، تو بڑی تلاش کرنے کے بعد جب یہ ہڈی ملی تو اس نے منہ میں دبایا، اب کوئی جگہ ڈھونڈنے لگا تاکہ جا کر اس ہڈی کو کھائے۔ تو ایک نہر کے کنارے کنارے چل رہا تھا، تو ایک دم اس کی نظر جو ہے نہر میں پڑی۔ اب نہر میں جب پڑی تو اس کو اس پانی میں اپنا عکس نظر آیا، وہ سمجھا کہ میرے آس پاس ایک اور کتا ہے اور اس کے منہ میں بھی ہڈی ہے، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس دوسرے کتے کی ہڈی بھی میں چھین لوں، مگر جلدی اس نے اپنا ارادہ بدل دیا کہ چھوڑو، اپنے پاس بھی تو ایک ہڈی ہے، یہ اپنی کھا لے میں اپنی کھا لوں۔ لیکن یہ سوچ اس کی لالچ پر غالب نہ آ سکی، چنانچہ اس کے دل میں پھر سے یہ خواہش ہوئی کہ اس کی ہڈی بھی میں حاصل کر لوں، تو فوراً اس ساتھ والے کتے کو ڈرانے کے لیے اس نے اس کی طرف منہ کر کے بھو کیا۔ اب جیسے بھو کیا تو وہ جو ہڈی تھی وہ بھی پانی میں گر پڑی، تو یوں وہ اپنی ہڈی بھی جو ہے وہ اس لالچ کے چکر میں جو ہے گنوا بیٹھا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حرص کی 3 قسمیں یہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے حرص محمود، اچھی حرص، دوسری حرص مذموم یعنی بری حرص، بری لالچ، اور تیسری حرص مباح یعنی جائز حرص۔ لیکن اس تیسری حرص میں اچھی نیت ہوگی تو یہ حرص محمود بن جائے گی، اور اگر بری نیت ہوگی تو مذموم بن جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر حرص یہ بری نہیں ہوتی، بلکہ حرص کی اچھائی یا برائی کا انحصار اس شے پر ہے جس کی حرص کی جا رہی ہے، جس کی لالچ کی جا رہی ہے۔ لہذا اچھی چیز کی حرص اچھی اور بری کی حرص بری ہے، مگر اچھائی یا برائی کی طرف جانا یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جیسے رضا الہی کے لیے
نیک اعمال کیے جائیں، انشاءاللہ عز و جل یہ جو نیکیاں ہیں یہ بندے کو جنت میں داخل کر دیں گی۔ تو لہذا نیکیوں کی حرص جو ہے یہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات و خیرات ہے، تلاوت کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، درود پاک پڑھتے رہنا ہے، حصول علم دین حاصل کرنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، خیر خواہی کرنا ہے، نیکی کی دعوت دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے۔ یہ سب وہ عوامل ہیں کہ جس سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو بندہ اگر غور کرے کہ میرے اندر اگر یہ جذبہ ہے کہ جیسے ہی مؤذن کی صدا آئی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، تو میں اپنی کیسی کیفیت پاتا ہوں؟ میں بھی لبیک کہہ کر آگے بڑھتا ہوں یا توجہ ہٹا دیتا ہوں؟ مؤذن کی صدا اگر میرے کانوں میں آ رہی ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو میں غور کروں میری طبیعت کیسی ہے؟ کیا مجھے نیکیوں کی طرف رغبت کرنے میں میرا بستر چھوٹتا ہے کہ نہیں؟ میں مسجد میں پہلے آنے والوں میں شامل ہوتا ہوں یا نہیں، اس لیے کہ پہلی صف کی فضیلت زیادہ ہے؟ میری کیا کیفیت ہے؟ تو یہ جو نیکیوں کی حرص ہے، میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا ہوں۔ میں بازار میں اگر داخل ہوتا ہوں تو بازار میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیتا ہوں۔ میں جب گھر میں سے نکلتا ہوں تو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لیتا ہوں۔ میں سیڑھیاں اترتا ہوں تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرتا رہتا ہوں۔ میں جب اونچائی کی طرف چڑھتا ہوں تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے رہنے کی عادت بناتا ہوں۔ میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کی غرض سے اکثر نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے فضول باتیں نہ کرنی پڑے اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کچھ نہ کچھ میں لکھ کر گفتگو کروں۔ تو یہ اگر میری طبیعت ہے، اس کا مطلب مجھے نیکیوں کی لالچ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے نامہ اعمال میں نیکیوں میں بڑھوتی ہو جائے، بڑھوتی ہو جائے۔ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن امامے کے ساتھ پڑھتا ہوں، اس لیے کہ امامے کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ میں دن کا اکثر حصہ باوضو گزارتا ہوں، اس لیے کہ باوضو رہنا بھی عبادت ہے، تو یوں مجھے یہ عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو یوں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، روزمرہ کے اپنے جو معمولات ہیں اس پر غور کریں۔ میں سیدھے ہاتھ سے چیز لیتا ہوں، سیدھے ہاتھ سے دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ سنت ہے، تو یہ چیز میری نیکیوں میں اضافہ کرے گی۔ میں درود پاک کی کثرت کرتا ہوں، جب جب مجھے موقع ملتا ہے میں اہتمام کے ساتھ میں تلاوت قرآن کا معاملہ کرتا ہوں۔ روزانہ رات میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہوں، سورہ ملک شریف کی تلاوت کرتا ہوں۔ صبح بھی میرے اوراد و وظائف کے معمول ہیں۔ میں رات سونے کی جلد کوشش کرتا ہوں کیونکہ نماز تہجد کے لیے اٹھوں، اس فضیلت کو حاصل کروں۔ میں فجر کی نماز پڑھنے جب جماعت کے ساتھ جاتا ہوں تو ذکر و اذکار میں مصروف رہتا ہوں، اور یوں سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق و چاش کی نماز ادا کرنے کے بعد میں گھر آتا ہوں۔ تو یوں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اگر ہم غور کریں اور سوچیں تو اپنا تو محاسبہ کر ہی سکتے ہیں کہ میری طبیعت میں نیکیوں کی حرص ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو آئیے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ ہمیں یہی تو سوچ فراہم کرتا ہے کہ اس مختصر سی زندگی کو اس طرح گزارنے کی کوشش کریں کہ رب تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ قیامت کے دن پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے، اور ایسا معاملہ ہو جائے کہ جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب ہو جائے، میرا ایمان سلامت رہے۔ اس طرح کے معاملات کرنے کے لیے اللہ کی رحمت دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہے کہ ہمیں یہ سوچ فراہم کرتا ہے۔ پھر جس طرح گناہوں کا ارتکاب ممنوع ہے، اسی طرح ان کی حرص بھی ممنوع اور مذموم ہوتی ہے، کیونکہ اس لالچ، اس قسم کی لالچ، یہ گناہوں کی جو لالچ ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ آتش دوزخ میں جلنا۔ مثلا رشوت ہے، اگر اس کا میرا لینا دینا ہے، میری چوری کرنے کی عادت ہے، بد نگاہی سے میں اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہوں، معاذ اللہ بدکاری کے جرم میں مبتلا ہوں، حب جا کے مرض میں مبتلا ہوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے کا بہت شوق ہے، گانے باجے سننے کا بہت شوق ہے، نشے کا عادی ہوں، میں جوئے کا مرض میں مبتلا ہوں، غیبت کرتا ہوں، تہمت کرتا ہوں، گالی گلوچ، بدگمانی، لوگوں کے عیب ڈھونڈنے، دوسروں کے عیب اچھالنے کہ مجھ میں مضمون صفتیں موجود ہیں۔
تو غور کریں کہ یہ تو مجھے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ افعال مجھے جہنم میں داخل کر دیں. اور دعوت اسلامی میں ان امراض سے بچنے کے لیے بھی مدنی ذہن ملتا ہے. اور پھر ہم جا بجا نعرے لگاتے ہیں کہ غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، چغلی کے خلاف جنگ، بد نگاہی کے خلاف جنگ. یہ جنگ جاری رہے گی. تو یہ شیطان کے خلاف جنگ، تو یہ نہ صرف خود گناہوں سے بچنا ہے بلکہ اللہ کی رحمت ہے یہ مدنی ماحول ہمیں وہ سوچ فراہم کرتا ہے کہ دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے. پھر تیسری بات، حرص مباح یعنی جائز حرص. یہ اگر اچھی نیت سے کیا جائے تو اچھا ہو جائے گا، اس کی حرص بھی اچھی ہوگی. اور اگر وہی کام بری نیت سے کیا جائے گا تو برا ہو جائے گا، اس کی حرص بھی مذموم ہو جائے گی. یعنی کچھ بھی نیت نہ ہو تو وہ کام حرص سے مباح رہے گا. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ ہر مباح یعنی ایسا جائز عمل جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہو، نیت حسن یعنی اچھی نیت سے مستحب ہو جاتا ہے. اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ مباحات یعنی ایسے جائز کام جس پر نہ ثواب نہ گناہ، ان کا حکم الگ الگ نیتوں کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے. اس لیے جب بھی کسی مباح سے عبادت پر قوت حاصل کرنا یا عبادات تک پہنچنا مقصود ہو تو یہ مباحات یعنی جائز چیزیں بھی عبادات ہوں. مثلا کھاتے پیتے ہیں. اب کیوں کھاتے پیتے ہیں؟ ایک تو جواب ہوتا ہے کہ جناب بھوک لگی اس لیے کھا رہے ہیں. کیوں کھا رہے ہیں بھائی؟ بھوک لگی اس لیے کھا رہے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ ہمیں علم نیت عطا فرماتے کہ کھانا کھانے سے پہلے نیت کریں کہ اس کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا. تو اب یہ کھانا کھانا بھی عبادت میں شامل ہو جائے گا، اچھی نیت ہو جائے گی. تو اس طرح کئی مثالیں، جیسے عطر لگانا، ہم میں سے اکثر نے عطر لگایا ہوگا. اب یہ مباح کام ہے جس پر اچھی اچھی نیتیں کر کے ثواب کمایا جا سکتا ہے. چنانچہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ عطر لگانے کی حرص ہو تو اس کی یہ حرص محمود ہوگی. عارف باللہ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں کہ مباح کام میں بھی اچھی اچھی نیتیں کرنے سے ثواب ملے گا. مثلا خوشبو لگاتے ہیں. اب خوشبو کیوں لگائی؟ خوشبو لگانے میں اتباع سنت، کہ خوشبو لگانا سنت ہے. اور مسجد میں جاتے ہوئے تعظیم مسجد کی نیت بھی کی جا سکتی ہے. فرحت دماغ یعنی دماغ کی تازگی اور اپنے اسلامی بھائیوں سے ناپسندیدہ بو دور کرنے کی نیت ہو تو ہر نیت پر الگ الگ ثواب ملے گا. تو خوشبو لگانے میں اکثر شیطان جو ہے نا یہ غلط نیتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. لہذا اگر کوئی اس نیت سے خوشبو لگائے گا کہ لوگ واہ واہ کریں گے، یار آج کون سی خوشبو لگائی ہے، ذرا اپنا بھی نام ہو جائے گا، اور جدھر سے گزروں گا تو خوشبو مہک جائے گی، لوگ مڑ مڑ کر دیکھیں گے کہ یار بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے اس سے، تو لوگ میری تعریف کریں گے. تو اگر اس طرح کا بری نیتیں ہیں تو یہ مذموم ہے. چنانچہ اس نیت سے خوشبو لگانے کی حرص جو ہے یہ بھی مذموم ہوگی. حجت الاسلام حضرت سیدنا ابو حامد امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کا فرمان عالی ہے کہ اس نیت سے خوشبو لگانا کہ لوگ واہ واہ کریں یا قیمتی خوشبو لگا کر لوگوں پر اپنی مالداری کا سکہ بٹھانے کی نیت ہو تو ان صورتوں میں خوشبو لگانے والا گناہگار ہوگا، اور خوشبو بروز قیامت مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوگی. تو ہمیں چیک کرنا ہے، اور اس چیک کرنے کا جو انداز قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کام کریں تو ذرا سا ٹھہر جائیں، ذرا سا ٹھہر جائیں. کہ اسلام بھائی بیان کرتے ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے خوشبو استعمال کرنے کے لیے عطر کی شیشی اٹھائی ایک بار، لیکن
غالباً اس خیال سے پھر واپس رکھ دی کہ اگر میں صرف خوشبو حاصل کرنے کے لیے عطر لگاؤں تو خوشبو ملے گی، مگر دل میں سنت کی نیت حاضر نہ ہونے کی بنا پر سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ نے واپس رکھ دی۔ چند لمحوں کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے دوبارہ عطر کی شیشی اٹھائی اور سنت کی نیت سے خوشبو استعمال فرمائی۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب نماز کے لیے تیاری ہو تو تعظیم نماز کی نیت سے خوشبو استعمال کر کے نماز پڑھوں۔ اب خوشبو لگائیے لیکن اچھی نیت ہوگی تو مجھے ان تمام چیزوں کا اچھا ثواب ملے گا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا، کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ آپ ایک مرتبہ کسی سے ملنے گئے تو انہوں نے نیا مکان بنایا تھا، اب ایک روشن دار کھڑکی نکلی ہوئی تھی، تو آپ نے پوچھا کھڑکی کیوں نکالی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ تاکہ ہوا اور روشنی کا گزر ہوگا یہاں سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ سوراخ کیا تھا تو ہوا بھی آنی ہے، روشنی بھی آنی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ سوراخ کرتے ہوئے نیت ہوتی کہ اس سے اذان کی آواز سنوں گا، تو جب یہ اچھی نیتیں شامل ہوتی تو یہ کھڑکی نکالنا بھی آپ کا کار ثواب ہو جاتا۔ تو بہرحال ہم نے نیتوں کے بارے میں سنا اور یہ حقیقت بھی کھلی کہ حرص ہماری طبیعت میں رچی بسی ہوئی ہے، اس سے مکمل طور پر کنارہ کش نہیں ہو سکتے، لیکن اس حرص کا رخ موڑنا یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ امامہ باندھتے ہیں، بعض اسلام میں مستقل باندھتے ہیں، امیر اہل سنت نے اس میں تربیت فرمائی کہ چونکہ ہماری عادت ہے تو ہم اس امامہ باندھنے میں کیا نیتیں کرتے ہیں، تو آپ فرماتے تھوڑی دیر رک جائیں اور سوچیں، غور کریں کہ میرا یہ امامہ باندھنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اب سنت پر عمل کا ثواب ملے گا۔ عموماً اسلام بھائی جو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے ہیں، فیضان سنت کے درس میں بیٹھتے ہیں، بارہا دیکھا گیا سیدھا پاؤں پہننے کا، الٹا پاؤں نکالنے کا یہ معمول ہوتا ہے۔ اب عادت تو ہو گئی، لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے جب تک رک کر اس بات کی نیت نہیں کریں گے کہ سیدھے پاؤں میں پیر داخل کرنا یہ سنت ہے تو سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو ہم اگر تھوڑا سا اس معاملے میں توجہ دیں تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، نیکیوں کا حریص، نیکیوں کا لالچی بننا یہ بے حد ضروری ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نصیحت نشان ہے، اس پر حرص کرو جو تمہیں نفع دے اور اللہ سے مدد مانگو، عاجز نہ ہو۔ تو شارح مسلم حضرت علامہ شرف الدین نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اللہ عز و جل کی عبادت میں خوب حرص کرو اور اس پر انعام کا لالچ رکھو، مگر اس عبادت میں بھی اپنی کوشش پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ سے مدد مانگو۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ خیال رہے دنیاوی چیزوں میں قناعت اور صبر یہ اچھا ہے، مگر آخرت کی چیزوں میں حرص اور بے صبری اعلیٰ ہے۔ دین کے کسی درجے پر پہنچ کر قناعت نہ کر لو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو نیکیاں کمانے میں ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا، بڑھیں گے ماشاءاللہ۔ تو یہ جو نیکیوں کی حرص کی کمی ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ دنیا کی محبت میں زیادتی اور آخرت کی الفت کی کمی کی وجہ سے مسلمانوں کی بھاری اکثریت شوق عبادت سے کوسوں دور اور گناہوں کی حرص کے بہت قریب ہے۔ آپ نظارے دیکھ سکتے ہیں معاشرے میں کہ آج کا اگر نوجوان ہے، یہ قطار میں لگ کر مہنگے داموں ٹکٹ خرید کر ساری رات گناہوں بھرے میوزک پروگرام دیکھنے سننے کے لیے تیار ہے، مگر نماز کی غرض سے چند منٹ کے لیے مسجد کا رخ کرنے سے گھبراتا ہے۔ کئی گھنٹے ریموٹ ہاتھ میں پکڑے کیبل پر فلمیں ڈرامے دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، مگر علم دین سیکھنے کے لیے
100% خالص اسلامی چینل، مدنی چینل دیکھنے کے لیے نفس و شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے۔ سینکڑوں سطروں پر مشتمل کئی اخبار، روزانہ پڑھنے والوں کو کئی مہینے قرآن پاک چھونے تک کی بھی توفیق نہیں ملتی ہے۔ رمضان میں پڑھا ہوگا، بالکل آپ نے پورا قرآن پڑھا، لیکن غور کریں کہ اب یہ قرآن جزدان میں لپیٹ کر کتنا اونچا رکھ دیا ہے آپ نے کہ بغیر اسٹول کے تو آپ کا ہاتھ بھی نہیں لگے گا وہاں پر۔ پورا سال وہاں رکھتے ہیں جناب، بعض تو پڑھتے ہیں رمضان میں، ورنہ ہر سال کپڑا تبدیل کر دیا جاتا ہے ہمارے ہاں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ ہم برے دوستوں کی گندی صحبت میں بلا ناگا گھنٹوں اپنا وقت برباد کرتے ہیں، لیکن اگر دعوت اسلامی والے ہم کو کہیں کہ چلیں جناب آج ہفتے میں ایک دن ہم علاقائی دورہ کرتے ہیں، اور یہ مسجد میں نمازی بڑھانے کی گویا ایک مشین ہے، قافلے میں سفر کرانے کے لیے ایک مشین ہے، آئیے ہم علاقائی دورہ کریں تاکہ جو بے نمازی ان کو مسجدوں کی طرف لائیں، ہم اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے زندگی یہ بے حد مختصر ہے، بہت مختصر ہے۔ ان قریب اس دنیا سے ہمیں چلے جانا ہے، اپنی قبر میں اترنا ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے، تو ہمیں نیکیوں کی حرص کرنی ہے، کیونکہ قیامت کے دن ہمیں ایک ایک نیکی کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا۔ چنانچہ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قیامت کے دن ایک شخص اپنے باپ کے پاس آ کر کہے گا، ابو جان کیا میں آپ کا فرما بردار نہ تھا؟ کیا میں آپ سے محبت بھرا سلوک نہ کرتا تھا؟ کیا میں آپ کے ساتھ بھلائی نہ کرتا تھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں، مجھے ایک اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی دے دیجئے، یا میرے ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لیجئے۔ باپ کہے گا، میرے بیٹے تو نے جو مجھ سے چیز مانگی ہے وہ آسان تو ہے، مگر میں بھی اسی چیز سے ڈرتا ہوں جس سے تم ڈر رہے ہو۔ اس کے بعد باپ بیٹے کو اپنے احسانات یاد دلا کر یہی مطالبہ کرے گا، تو بیٹا جواب دے گا، آپ نے بہت تھوڑی سی چیز کا سوال کیا ہے، لیکن مجھے بھی اسی بات کا خوف ہے جس سے آپ کو ڈر ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گناہوں کے اس بھرے ہوئے نامہ اعمال پر ذرا سرسری سی نظر تو ڈالیں کہ اگر یہی گناہوں بھرا اعمال نامہ لے کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی تو پھر کیسی شرمندگی کا سامنا ہوگا کہ اس میں تو نمازی بھی نہیں ہے، رمضان کے روزوں کی بھی سستی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی غفلت ہے، حج فرض تھا تو وہ بھی اب تک کرنے میں ہم ناکام رہے، سنتوں پر عمل کا تو تصور ہی نہیں رہا۔ آئیے ہمت کیجیے، ہمت کیجیے، رب تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ رب کریم، ہمارا رب کریم ہے، وہ کرم فرماتا ہے، وہ رحیم ہے، رحم فرماتا ہے، اور نیکیوں کی حرص کی اگر خواہش پیدا ہو گئی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیکیوں کے فضائل کا مطالعہ کیجیے کہ مجھے نماز فرض تو ہے، لیکن اگر یہی نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھوں تو مجھے کیا فضیلت ملے گی؟ میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن یہی نماز میں پہلی صف میں ادا کروں گا تو مجھے کیا ثواب ملے گا؟ میں نماز پڑھنے کے لیے تو آ رہا ہوں، اگر کسی کو اپنے ساتھ نماز کے لیے لے کر آؤں گا تو مجھے کیا فضیلت ملے گی؟ میں ٹوپی پہن کر نماز پڑھ رہا ہوں، اگر یہی نماز میں امامہ شریف پہن کر پڑھوں تو مجھے کیا ثواب ملے گا؟ میں نماز کے بعد جو دعوت اسلامی والے فیضان سنت کا درس دیتے ہیں اس علم دین حاصل کرنے کے مدنی حلقے میں شرکت کر لوں تو مجھے کیا ثواب ملے گا؟ میں روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کر کے قرآن پاک پڑھنا سیکھوں، اور پھر جب سیکھ لوں تو دوسروں کو قرآن پڑھاؤں، تو اس قرآن پڑھنے اور قرآن پڑھانے کا مجھے کیا ثواب ملے گا؟ یہ جب عظیم الشان ثواب کا علم ہم حاصل کریں گے تو یوں سمجھ لیجئے کہ نیکیاں کرنے کی ہم مشین بن جائیں گے۔ جی ہاں، نیکیاں کرنے کی ہماری رغبت مل جائے گی، ایسا شوق مل جائے گا۔ اور ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین یہ اس طرح کی سوچ رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا صحابہ کرام سے کہ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آقا میں نے۔
پھر پوچھا آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عرض کرنے لگے آقا میں نے۔ ارشاد فرمایا آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی آقا میں نے۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر عرض کی آقا میں نے۔ تو بحر و بر کے بادشاہ، دو عالم کے شہنشاہ، امت کے خیر خواہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ہمارے اسلاف۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر نماز فجر سے پہلے خنجر سے قاتلانہ حملہ کیا گیا، آپ شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنی زندگی کی آخری سانس تک نماز کا اہتمام فرماتے رہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے ہم کو محبت ہے الحمدللہ، ہمیں تو ہر صحابی سے محبت ہے الحمدللہ، تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب شہادت کا وقت آیا تو علماء نے لکھا کہ اس وقت آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ تو یہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا انداز ہوتا تھا، یہ دن بھر اپنے معاملات کرتے اور رات بھی اپنی عبادت میں مصروف رہا کرتے۔ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم علیہ رحمت اللہ الکریم کی پنڈلیاں نماز میں زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے سوج گئی تھیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کثرت سے عبادت کیا کرتے، یہاں تک علماء نے ان کے معاملات میں لکھا ہے کہ بالفرض آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ کہا جاتا کہ کل قیامت ہے تو بھی اپنی عبادت میں کچھ اضافہ نہ کر سکتے، یعنی ان کے پاس عبادت میں اضافہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی، اتنا اپنے آپ کو آپ نے مصروف رکھا تھا۔ تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ ان اسلاف اور ان بزرگوں سے ہمیں پیار ہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی جو گزاری، کیا میں اپنی زندگی عبادت میں نہیں گزار سکتا؟ کیا میں سنتوں کا پابند نہیں بن سکتا؟ کیا میں ایک دعوت اسلامی کا مبلغ بن کر کریا گاؤں گاؤں نیکی کی دعوت نہیں دے سکتا؟ کیا میں قرآن پاک پڑھ کر دوسروں کو نہیں پڑھا سکتا؟ کیا میں فیضان سنت کا درس دے کر اس سنتوں کی تعلیم کو عام نہیں کر سکتا؟ میں غور کروں، اگر کر سکتا ہوں تو شیطان سے ہم کو لڑائی کرنی پڑے گی، ہمت کر کے آگے بڑھنا پڑے گا اور دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا کہ یہ جتنے بھی کام ہیں ان کاموں کو سیکھنے کے لیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں کوشش کرنی پڑی، اور جو کوشش کرتا ہے اس کی حالت اچھی ہو جاتی ہے۔ ہمارے اسی شہر میں ایک اسلامی میں نے اپنی مدنی بہار لکھوائی جن کا تعلق مہراب پور سندھ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ والد صاحب کی دعوت اسلامی سے وابستگی کی برکت سے میں بھی مدنی ماحول سے وابستہ اور مدرسۃ المدینہ کا طالب علم تھا۔ میرے والد صاحب روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک چلے گئے، میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ آزادی ملی تو میرے پر پرزے نکلنا شروع ہوئے، میں اپنی مرضی سے کام کرنے لگا، رفتہ رفتہ نمازوں کی پابندی ختم ہو گئی، لڑنا جھگڑنا میرا معمول بن گیا، کردار بگڑا تو میرے سر پر عشق مجازی کا بھوت سوار ہو گیا اور مراد نہ ملنے پر نفسیاتی مریض بن کر رہ گیا۔ میرے بگڑنے کی خبر والد صاحب تک پہنچی، وہ بھی بڑے گھبرائے، پریشان ہوئے، مجھے فون پر سمجھانے کی کوشش کی لیکن میرے ڈھنگ نہ بدلے۔ اتنا ضرور ہوا کہ میرا ضمیر اب مجھے ملامت کرنے لگا۔ ایک دن بیٹھا بیٹھا میں مدنی چینل دیکھ رہا تھا کہ 63 دن کے تربیتی کورس کی وہاں پر ترغیب دلائی جا رہی تھی۔ میرے دل میں یہ کورس کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، لیکن سوچ کر ہمت ہار گیا کہ میں تو بہت گناہ گار انسان ہوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت یہ مجھے کہاں قبول فرمائیں گے۔ لیکن اگلے ہی روز ابو جان کا فون آ گیا، انہوں نے مجھ پر اس کورس کرنے کے لیے انفرادی کوشش کی۔ میرے منہ سے نکل گیا کہ ٹھیک ہے میں یہ کورس کروں گا۔ چنانچہ میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ عاشقان رسول کے اس مرکز میں پہنچ گیا۔ جو ہی میں نے فیضان مدینہ میں قدم رکھا تو ایسا روحانی سکون ملا جس کا میں بیان نہیں کر سکتا۔ تربیتی کورس میں داخلہ لینے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔
جس میں 5 وقت کی باجماعت نمازیں تھیں، تلاوت تھی، نعت شریف، ذکر و اذکار، نیکی کی دعوت کی بہاریں تھیں۔ تربیتی کورس مکمل کرنے کے بعد 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر کے جب میں واپس گھر پہنچا تو میرے والدین میرے کردار میں مثبت تبدیلیاں دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ وہی ہمارا بیٹا ہے یا کوئی اور؟ میں نے عرض کی کہ یہ سب میرے باپا جان امیر اہل سنت کا فیضان ہے۔ تو اچھے کی صحبت اچھا بناتی ہے، برے کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ تو آئیے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے اس مدنی مقصد کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ہمارا مدنی مقصد۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل، یہ لے لیجئے، خدا کی قسم بہت بڑی یہ نعمت ہے جو امیر اہل سنت نے ہمیں عطا فرمائی۔ جائزہ لے لیں اپنی زندگی کا، انشاءاللہ مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، دنیا اور آخرت کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر خاتمہ